کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کوئی شخص جو کچھ کرتا ہے وہ آخر کیوں کرتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، نفسیات کی گہرائی میں، یعنی خود کو سمجھنے کے علم میں، یہ جاننے کا سفر کہ آخر ہم انسان ہیں کیا اور ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے نا، جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ آخر ہمارے خیالات، ہمارے جذبات اور ہمارے کاموں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ ہم جو کچھ بھی سوچتے، محسوس کرتے اور کرتے ہیں وہ ویسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب وہ ہمیں ملتا ہے نفسیات میں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، نفسیات کوئی تکے بازی یا فلسفہ نہیں ہے، نہیں، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، ایک ایسا علم جو تجربات اور ثبوتوں کی بنیاد پر انسانی ذہن کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ نفسیات آخر ہے کیا؟ آئیے ذرا اس کی جڑ تک چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اچھا، یہ لفظ خود بڑا دلچسپ ہے۔ یہ آیا ہے قدیم یونانی زبان سے، سائیکی یعنی روح یا ذہن، اور لاجی کا مطلب تو ہم جانتے ہی ہیں، مطالعہ۔ تو سیدھے سادے لفظوں میں کہیں تو نفسیات ہمارے ذہنی کاموں اور ہمارے رویوں کا ایک سائنسی مطالعہ ہے۔ لیکن بات صرف ہمارے رویوں تک محدود نہیں ہے، نہیں، نفسیات اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے خیالات کیسے بنتے ہیں، ہمارے جذبات کیسے کام کرتے ہیں، ہماری یادیں کہاں سے آتی ہیں، اور تو اور ہمارے جسم کے اندر وہ کون سے حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل پروسیسز ہیں جو ہمارے وجود کو چلاتے ہیں۔ اچھا، تو نفسیات صرف چیزوں کو سمجھنے کا نام نہیں ہے، اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں۔ اسے ایک روڈ میپ سمجھ لیں جو ماہرین کو انسانی رویے کو سمجھنے اور اس پر اثر انداز ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اسے آپ ایک سائنسی ٹول کٹ کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ پہلا قدم بیان کرنا، مطلب سیدھا سیدھا یہ بتانا کہ آخر ہوا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر آتی ہے وضاحت، یعنی یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر تیسرا قدم ہے پیش گوئی کرنا، اچھا اگر حالات ایسے ہوئے تو آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم کنٹرول کرنا یا بدلنا، ہم اس صورتحال کو بدل کر ایک بہتر نتیجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں قدم مل کر کسی بھی رویے کی پوری تصویر واضح کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نفسیات ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نظریات بھی بدلے ہیں۔ اس کی تاریخ کو دیکھیں نا تو یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے مختلف ادوار میں لوگوں نے اسی ایک بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ آخر ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع ہوا تھا 1879 میں اسٹرکچرلزم یعنی سختیات سے، پھر آیا فنکشنلزم یعنی فعلیتیں، اس کے بعد 1900 کی دہائی کے شروع میں سائیکو انالیسز یعنی نفسیاتی تجزیہ بہت مشہور ہوا، پھر آیا بیہیویئرزم یعنی کرداریت، اور اس کے جواب میں ہیومنزم یعنی انسانیت پسندی۔ یہ سب نفسیات کی سوچ کے بڑے بڑے میل کے پتھر ہیں۔ اچھا، تو نفسیات کی تاریخ کی جو پہلی بڑی بحث تھی نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے ایک گاڑی کے انجن کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تھے ساختیات والے جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انجن کے اندر کیا کیا پرزے ہیں، وہ اس کے حصوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف تھے فعلیات والے جن کی دلچسپی اس میں تھی کہ یہ انجن کیوں چلتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ گاڑی کو آگے کیسے بڑھاتا ہے۔ تو ایک نے کیا پر فوکس کیا، دوسرے نے کیوں پر۔ اور پھر میدان میں آئے سگمنڈ فرائیڈ۔ انہوں نے ایک ایسا انقلابی نظریہ پیش کیا جس نے سچ پوچھیں تو سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ فرائیڈ نے کہا کہ ہماری زیادہ تر پریشانیوں کی اصل وجہ ہمارے لاشعور میں چھپی ہے، یعنی ذہن کا وہ پراسرار گہرا حصہ جس کے بارے میں ہمیں خود بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فرائیڈ کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا لاشعور اور خاص طور پر ہمارے بچپن کے تجربات مل کر ہماری شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس لاشعور تک پہنچنے کے لیے انہوں نے خوابوں کے تجزیے جیسے طریقے استعمال کیے، اور آپ یقین کریں کئی دہائیوں تک کلینکل سائیکالوجی پر اسی ایک نظریے کی حکومت رہی۔ لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اس بات سے متفق نہیں تھا کہ ذہن کے اندر جھانکا جائے، تو ایک بالکل نئی سوچ سامنے آئی۔ اس سوچ کے مطابق ذہن ایک بلیک باکس جیسا ہے، ہم اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس پر وقت کیوں ضائع کریں، ہمیں صرف اس چیز پر توجہ دینی چاہیے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، اور وہ چیز کیا تھی؟ ہمارا رویہ۔ تو کرداریت کے جو بڑے نام تھے جیسے پاولوو اور اسکنر، ان کا ماننا تھا کہ ذہن کا سائنٹیفک طریقے سے تجزیہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سارا فوکس صرف ان رویوں پر رکھا جو نظر آ سکتے تھے۔
اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہم جو کچھ بھی بنتے ہیں وہ اپنے ماحول کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہمارا ماحول ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ تو ایک طرف فرائیڈ کی تھیوری تھی جو تھوڑی منفی سمجھی جاتی تھی، اور دوسری طرف کرداریت تھی جو انسان کو ایک مشین کی طرح دیکھتی تھی۔ ان دونوں کے جواب میں ایک تیسری قوت سامنے آئی جسے ہیومنزم یا انسانیت پسندی کہا گیا۔ اب اس نظریے کے ماہرین جیسے میسلو اور راجرز نے بالکل ایک الگ تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے پاس اپنی مرضی کی طاقت ہے، وہ اپنی ذات کو بہتر بنا سکتا ہے، اور ہر انسان کے اندر فطری طور پر اچھائی موجود ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم سب اپنی بہترین صلاحیتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسی مثبت سوچ سے کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی کا آغاز ہوا، جس میں تھیراپسٹ ایک ماہر بن کر نہیں بیٹھتا بلکہ ایک ہمدرد ساتھی کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب ان تاریخی نظریات سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں نفسیات کیسی نظر آتی ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ آج کل کے نفسیات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ماہرین کسی ایک خانے میں بند نہیں ہیں، وہ انسان کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائیولوجیکل یا حیاتیتی نقطہ نظر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دماغ، ہمارے جینز اور ہارمونز ہمارے رویے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ پھر ہے کوگنیٹو یا علمی نقطہ نظر، جو ہمارے ذہن کو ایک کمپیوٹر کی طرح دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے اور مسائل حل کرتے ہیں۔ اور پھر ہے سوشیو کلچرل یعنی سماجی ثقافتی نظریہ، جو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری ثقافت ہمیں کیسا انسان بناتی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو بہت عام ہے کہ بھائی سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں آخر فرق کیا ہے؟ تو اسے آسان لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ عام طور پر بات چیت کے ذریعے یعنی ٹاک تھیراپی کے ذریعے علاج کرتا ہے، وہ دوائی نہیں لکھ سکتا۔ دوسری طرف سائیکائٹرسٹ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے MD کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے اس لیے وہ ذہنی صحت کے مسائل کے لیے دوائیں تجویز کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈاکٹر بخار کے لیے دوا دیتا ہے۔ تو اب جب ہم نے اتنا کچھ جان لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ سب علم ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہاں کام آتا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ شاید ہر جگہ۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ہماری زندگی کے کتنے پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا دائرہ کار واقعی بہت وسیع ہے۔ کلینکل سائیکالوجی میں یہ ذہنی امراض کا علاج کرتی ہے، فورینزک سائیکالوجی میں یہ قانون اور عدالت کی مدد کرتی ہے، دفاتر میں کام کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انڈسٹریل سائیکالوجی ہے، کنزیومر سائیکالوجی یہ سمجھتی ہے کہ ہم چیزیں کیوں خریدتے ہیں، اور ایجوکیشنل سائیکالوجی اسکولوں میں سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتی ہے۔ مطلب زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جہاں نفسیات کا عمل دخل نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نفسیات خود کو سمجھنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور اس سفر کے آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو موقع ملے کہ وہ اپنے ذہن سے صرف ایک سوال پوچھ سکے تو وہ سوال کیا ہوگا؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔